تم میرا ایمان بدل نہ پاؤ گے، اسلام میں پہچان بدل نہ پاؤ گے۔ لاکھ بدل دو دنیا کی ہر ایک کتاب، لاکھ بدل دو دنیا کی ہر ایک کتاب، اللہ کا قرآن بدل نہ پاؤ گے۔ حضرت مولانا عطا اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ آپ ان بچوں کو دعا پڑھا دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کا بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الحبیب المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى وقادة التقى۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر ما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، وقال علیہ السلام الدعاء سلاح المومن، او کما قال علیہ السلام۔ ان بچوں کو بھی خاموش کر دو، اور اگر خاموش نہ ہو تو ان کو کنارے کر دو، بڑے لوگ آگے آ جائیں۔ خاموش بیٹھو تم لوگ، اب آواز نہ آئے کسی کی، ورنہ وہی چالو کر دو۔ برادران محترم، عزیزان گرامی، معزز علماء کرام، پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور پردہ نشی اسلامی خواتین اور پیاری بیٹیاں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم کی خالق کائنات نے ہم سب کو دین کی باتوں کے سننے اور اس کے مذاکرے کے لیے اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو فارغ کر کے ایک جگہ مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کریم ہم سب کو توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ دین کی باتوں کے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنانے والے کو اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دین کی سچی اور صحیح باتوں کے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرمان پیش کیے ہیں۔ اس کی روشنی میں آپ کے سامنے 2 باتیں عرض کروں گا۔ ایک بات تو ہوگی حفاظ کا مقام اور ان کا مرتبہ، اور دوسری بات ہوگی حالات حاضرہ کے وقت، حالات حاضرہ میں اس وقت مسلمان جن مصیبتوں سے دوچار ہے، ایسے وقت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں اور بچوں کو خاموش رکھنے کی کوشش کریں۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان کیا ہے۔ کون ہے نصیحت کا حاصل کرنے والا جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ ایک موقع پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قرآن جو ہے یہ ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے
کہ کل قیامت کے میدان میں قرآن اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر کے یہ دعویٰ کرے گا کہ اے رب کریم، آپ کے بندوں نے مجھ کو چھوڑ رکھا تھا اور مجھ کو لغو اور بیکار سمجھا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر بسنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت، باہمت اور افضل قسم کے لوگ وہ ہیں جو اپنے سینوں کے اندر قرآن پاک کو لیے ہوئے ٹہل رہے ہیں اور انہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے۔ پیارے بھائیو بزرگوں اور دوستو، قرآن اللہ رب العالمین کی وہ ابدی اور ہدایت والی کتاب ہے کہ قرآن کا پڑھنے والا ہی نہیں بلکہ جب قرآن کے سننے کے لیے انسان اپنے کانوں کو لگا دیتا ہے اور دل لگا کر کے قرآن کو عزت اور عظمت کے ساتھ سنتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی ہدایت کا، اس کے سکون کا اور اس کی کامیابی کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ پیارے بھائیو بزرگوں اور دوستو، قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر کوئی شخص اس قرآن پاک کے کسی بھی ورق کے کسی بھی ٹکڑے کو اگر عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اللہ کا کلام سمجھ کر کے اٹھا لے اور آنکھوں سے لگا کر کے اور اس کو عزت کے ساتھ کسی ایسے مقام پر رکھ دے، یہ سمجھ کر کے کہ کلام الہی کا ٹکڑا ہے، تو اللہ رب العالمین اس ادا کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا محبوب اور اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی بزرگوں اور دوستو، اس لیے قرآن مقدس کو قرآن سمجھ کر کے اس کو پڑھنا، اس کو دیکھنا، اس کی زیارت کرنا اور پڑھنے والوں کے پاس بیٹھنا، یہ انسان کے لیے کامیابی کی دلیل ہے اور اس کے ہدایت پر گامزن ہونے کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور سکون کے لینے کے لیے ذریعہ ہے۔ میرے پیارے بھائی بزرگوں اور دوستو، بزرگوں کے واقعات نہیں بلکہ آپ صحابہ کرام کی زندگی میں جائیے۔ حضرات صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی نبوت سے پہلے کے جو حالات تھے ان حالات میں یہ آتا ہے کہ کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وطن کے اندر پیدا ہوئے وہاں کے رہنے والوں میں کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو نہ پائی جاتی۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری سے نوازا، رسالت سے نوازا اور اپنا پیغمبر بنایا، اپنا حبیب بنایا، تو اللہ ہمیں قرآن جیسی مقدس کتاب دی اور اس قرآن جیسی مقدس کتاب کے دینے کے بعد اللہ نے سب سے پہلا حکم یہ فرمایا کہ اس کو پڑھو۔ سورہ قیامہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی، وحی کیا ہے میرے بھائی؟ وحی کیا ہے؟ آج آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ وحی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے پڑھاتا ہوگا، نہیں، آپ دیکھتے ہوں گے مدرسوں کے اندر کہ استاد بچوں کو املا بولتا ہے، استاد بولتا ہے، بچے لکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے وحی ایسے ہی آتی ہوگی، نہیں، قرآن مقدس کے اترنے کے ذرائع میں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آتی تھی، وحی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وحی جب آتی تھی تو اللہ نے قرآن کو جو اتارا وحی کی شکل تھی۔ امی جان سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وحی آتی تھی تو وحی کی شکل یہ ہوتی تھی کہ جیسے گھنٹا بجتا ہے اور گھنٹے کے بجنے کے بعد ایک آواز بھنبناہٹ کی ہوتی ہے، اسی طریقے سے دوسری مثال، شہد کی مکھیاں جب اپنے چھتے کو چھوڑ کر کے کہیں چلتی ہیں
تو ان کی پوری جماعت ایک آواز نکالتی ہوئی چلتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ جب جبریل کو قرآن دیتا تھا اور جبریل جب قرآن لے کر کے آتے تھے اور مجھ پر اتارتے تھے تو یہ قرآن کے الفاظ نہیں تھے بلکہ گھنٹے کے بجنے کی آواز، شہد کے مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز ہوتی تھی، اور اس آواز سے میں سمجھتا تھا کہ اللہ کیا کیا کیا۔ اور یہ کام اتنا مشکل تھا، اتنا مشکل تھا، سخت ٹھنڈک کے زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی تو آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جایا کرتی تھی۔ قرآن اتر رہا ہو، وحی اتر رہی ہو، اللہ کا کلام آ رہا ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو تو اونٹنی قرآن کے بوجھ سے اور اس کے وزن سے اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، جبکہ آپ اونٹنی پر دیکھتے ہیں کہ اونٹ پر لادنے والا بار بردار جب اس پر سامان لاتا ہے ایک گونی نہیں لاتا، 5 اور 6 بوریاں ایک اونٹ پر لا دیتے ہیں، چاہے وہ گیہوں کی بوریاں ہو، چاہے وہ جو مسور کی بوریاں ہو، چاہے وہ آلو کی بوریاں ہو، ایک جانور 6 بوریاں لا جاتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا اونٹنی پر سوار ہیں اور وحی اتر رہی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اونٹنی قرآن کے وحی کے اترنے کے بوجھ سے بیٹھ جاتی ہے۔ امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں خدا نخواستہ کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گود میں ہیں، آرام فرما رہے ہیں، آپ کا سر اقدس میری ران پر ہے، اسی حال میں اللہ قرآن کو اتارتا، جبریل وحی لے کر کے آتے تھے۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں کہ جب وحی اترنے لگتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنے لگتا تھا اور آپ کا سر اقدس میری رانوں پر ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میری ران ٹوٹی جا رہی۔ میرے بھائی کہاں ہے ہمورا، کہاں ہے ہمورا؟ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی برکت کو ہم نے جانا ہی نہیں۔ قرآن ہے کیا چیز؟ قرآن کو تو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کسی کا انتقال ہو جاوے تو قرآن پڑھ دیا جاوے، گھروں میں جنات آ رہے ہوں تو قرآن کی تلاوت کر دی جائے، جنات بھاگ جائیں، کسی بلا سے بھی شکایت ہو تو آیت الکرسی پڑھ دی جائے، کوئی دنیا سے جا رہا ہو تو سورہ یاسین شریف پڑھ دیا جائے۔ اللہ معاف کرے میری ماں اور بہنیں، بات مقامات پر، بات گھروں میں کچھ انسان ایسے ہیں، کچھ خواتین ایسی ہیں جو قرآن کی عظمت تو عظمت ہے، قرآن کی توہین اور قرآن کو منحوس سمجھنے کا عقیدہ بنا ہوا ہے۔ معاف کرنا بھائی، ہمارے معاشرے میں جب کسی کے مرنے کا وقت ہوتا ہے، جب وہ مشکل اور کٹھنائیوں میں ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے سورہ یاسین شریف پڑھ دو، سورہ یاسین شریف پڑھ دو۔ کیا نظریہ ہوتا ہے؟ سورہ یاسین شریف پڑھ دی جائے گی تو یہ جلدی سے مر جائے گا۔ تو بعض گھروں میں جب مریض بیمار ہو، پوزیشن خراب ہو رہی ہو اور کوئی سورہ یاسین شریف پڑھنے لگتا ہے تو بعض خواتین کہتے ہیں، بعض بھائی لوگ کہتے ہیں سورہ یاسین شریف نہ پڑھنا، محبت ہے بیمار سے نا، ان کا عقیدہ ہے کہ یہ سورہ یاسین شریف پڑھی جائے گی تو ان کا انتقال ہو جائے گا۔ قرآن کریم کا دل سورہ یاسین شریف ہے، یہ سورت مارنے کے لیے نہیں ہے۔ جن مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر، جن خواتین کے ذہنوں کے اندر اگر یہ عقیدہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ قرآن کی توہین کر رہی ہے، قرآن کریم کی سورت کی توہین کر رہی ہے۔ سورہ یاسین شریف کے بارے میں ہے، جب یہ صبح پڑھی جائے گی
दिन भर के सारे काम आसान हो जाएंगे, सारे मकासद पूरे हो जाएंगे, शाम को पढ़ी जाएगी तो रात के काम आसान हो जाएंगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी। और अगर किसी बीमार पर पढ़ा जाए तो ये कुरान करीम की सूरत ऐसी है जो मुसीबत को आसान करती है। इसकी खासियत है, मुसीबत को आसान करती है, परेशानी को दूर करती है, नए की मौत को। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, इसलिए कुरान करीम को समझो। कुरान है क्या? कुरान है क्या? जिस मकाम पर कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह ताला की तरफ से रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। एक सहाबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाल ये था कि वो शाम को कुरान करीम घर में पढ़ रहे थे। करीब में छोटा बच्चा सोया हुआ था और उसी के करीब में ऊंट बंधा हुआ था, घोड़ा बंधा हुआ था। ये कुरान पढ़ रहे थे। जब कुरान पढ़ रहे थे तो आसमान से फरिश्ते उतर रहे। जब फरिश्ते उतरते तो ये जानवर उन फरिश्तों को देख करके बिदकने लगा और तेज तेज बिदकने लगा। वो डरे कहीं ऐसा ना हो कि ये घोड़ा मेरे बच्चे को कुचल, इसलिए उन्होंने कुरान पाक पढ़ना बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो घोड़ा बिदकना बंद कर दिया, सीधे खड़ा हो गया चुपचाप। थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया, फिर वही कैफियत हो गई। फिर पढ़ना शुरू किया, फिर वही कैफियत हो गई। आखिरकार उन्होंने कुरान की तिलावत को मौकूफ कर दिया, कहीं ऐसा न हो कि जानवर मेरे बच्चे को हलाक कर दे। सुबह सवेरे वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और रात का वाकया पेश किया, पूरा वाकया बयान किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कुरान पढ़ रहे थे, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत के फरिश्ते उतर रहे थे, रहमत के फरिश्ते उतर रहे थे। उन फरिश्तों को देख करके ये घोड़ा बिदक रहा था। अगर तुम कुरान पढ़ते रहते तो पूरी रात तुम पर अल्लाह ताला की तरफ फरिश्ते भेजे हुए फरिश्ते तुम पर रहमत और सकीना नाजिल करते रहते। मेरे भाई, कुरान पाक की तिलावत बड़ी अहम इबादत है, बड़ी अहम इबादत है। इसलिए कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ और जिन बच्चों के सीनों में कुरान है ये समझ लो ये चलता फिरता कुरान है। ये हजरत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना शाह अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने लिखा है कि लोग, अगर कोई शख्स हज पर गया हो और हज से वापस आए तो लोग बिलकद सफर करके जाते हैं, हाजी साहब से मुलाकात करते हैं और मुलाकात ही नहीं करते बल्कि मुआनका करते हैं, गले मिलते हैं, गले मिलते हैं। और अगर घर में हाफिज जी आ जाए, मदरसे का कोई तालिब इल्म है जो हिफ्ज़ करता है, यह हाफिज कुरान है और तालीम आगे हासिल कर रहा है, अगर वो आ जाए, खड़ा है तो बैठने के लिए नहीं कहेंगे, और अगर बैठा होगा हाजी साहब आ जाएंगे तो कहेंगे हाफिज जी जरा उठो, हाजी साहब बैठ जाएं। हजरत हकीमुल उम्मत नव्वरल्लाहु मरक़दहू इरशाद फरमाते हैं, वो हाजी अल्लाह के घर की जियारत की है उसने आंखों से, अगर सच्चे दिल के साथ हज करने के लिए गया है तो वहां से गुनाहों से धुल करके आएगा, और अगर पिकनिक करने के लिए गया है, अपनी मालदारी को दिखलाने के लिए गया है, लोगों में अपने आप को हाजी कहलाने की शोहरत की वजह से गया है, तो घर की जियारत करने के बाद एक गुनाह नहीं धरेगा बल्कि अपने के साथ रिया का और किब्र का बोझ और गुनाह लगा जाएगा। लेकिन लोग उसका इतना एहतराम करते हैं कि हाजी साहब हज करके आए हैं, अल्लाह का घर देख के आए हैं, देखने वाले का इतना एहतराम है कि उसको गले लगा रहे हैं। और ये बच्चा, ये तालिब इल्म, ये हाफिज कुरान अल्लाह
اللہ کے تیسوکاروں کے کلام کو زبر زیر کے ساتھ، سکون اور تشدید کے ساتھ، مد کے ساتھ، تنوین کے ساتھ پورے قرآن کو ہو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیے ہوئے ہے۔ اس کے سینے میں قرآن ہے، اوپر سے چمڑی چڑھی ہے، قرآن ہے، اس کا مقام اس کے سینے کے اندر قرآن ہے، اس کو سینے سے لگانا چاہیے۔ اس کا ادب و احترام نہیں، حدیثات کا ادب و احترام کیا جائے۔ اس کی توہین کرنا قرآن کی توہین کرنا ہے۔ حضرت مولانا قدر عالم صاحب میوٹھی ایک اللہ والے گزرے ہیں، ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایسے حالات آ گئے کہ ان کی قبر کے کھودنے کا واقعہ پیش آیا۔ قبر کھودی گئی تو حضرت مولانا قدر عالم میوٹھی نور اللہ مرقدہ کا جنازہ ہو بہو ویسے رکھا ہے۔ کفن کا ایک داغا، ایک دھاگے کے اندر کسی قسم کا فرق نہیں آیا ہے۔ جنازہ یوں ہی رکھا ہوا ہے، کفن ویسے ہی تیار رکھا ہوا ہے۔ کئی سال ہو گئے انتقال ہوئے۔ اس واقعے کے بعد جب ان کے گھر گئے، حالات کا جائزہ لیا تو ان کی خاتون نے بتایا کہ میرے شوہر کا حال یہ تھا کہ کبھی انہوں نے کسی حافظ کے سامنے اپنا پیر نہیں پھیلایا۔ اتنا احترام تھا کہ حافظ کے سامنے پیر نہیں پھیلایا۔ اللہ نے اس عمل اور حافظ کی قدر و قیمت کے برکت کے صدقے میں اللہ نے ان کے جنازے کی حفاظت فرمائی۔ میاں کہاں ہو؟ آج تو حفاظ کرام کو، جو طلباء کرام قرآن کریم پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، ان کو گری نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، جس ملک کے اندر آج جس دن کی یوم جمہوریت منائی جا رہی ہے، یہ جمہوریت اور اس دن کے آنے کا پیش خیمہ یہ ہے کہ انگریز اس ہندوستان کے آیا اور اس نے ظلم اور قرآن کے مٹانے کی فکر کی، مدرسے جلائے، قرآن پاک کے نسخے جلائے۔ اس دور کے اندر بھی اس زمانے کے لوگ قرآن سے نہیں گزرے، قرآن سے جڑے رہے۔ مؤرخ لکھتا ہے کہ ایک مسجد کے اندر انگریزوں کی ایجنٹ پہنچتے ہیں، کاہے کے لیے؟ ان کے تاریخ دانوں نے، ان کے پادریوں نے بتایا تھا جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن رہے گا نا، تم ان پر حکومت نہیں کر سکتے۔ اس کے فیصلے کے بعد انگریز نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں جہاں قرآن پائے جا رہے ہیں سب کو جلا دیا جائے، سب جلا دیے جائیں قرآن۔ چنانچہ مدرسوں میں گئے، مسجدوں میں جاتے، قرآن کو اٹھاتے اور جلا دیتے۔ حال یہ تھا کہ اس وقت اس کی حکومت کی توتی بولتی تھی، کوئی مقابل میں نہیں آتا تھا۔ لیکن اس وقت کے زمانے کے مسلمان ایسے بھی تھے، جلاؤ تم جلاتے رہو، یہ اللہ کا کلام اسے ہم چھوڑیں گے نہیں۔ ایک مسجد کے اندر اس کے کچھ کارندے پہنچے، قرآن کے نسخے اٹھا کر کے جلانے کے لیے چلے۔ تو مولوی صاحب کچھ بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے، کچھ بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا اس کو لے جا رہے ہیں، جلائیں گے اس کو۔ تم جلا کے کیا کرو گے؟ ختم کریں گے اس کو۔ تو مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آؤ بیٹھو یہاں، بیٹھو۔ ان کو بٹھا دیا، 3 بچے بلائے، 4 چاروں کو بٹھایا۔ جب بٹھایا تو ایک جو چھوٹا تھا اس سے کہا تم پڑھو۔ اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو متشابہ لگ جاتا ہے، کہیں کہیں بھول آ جاتی، غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ بھولنے لگا تو دوسرا بتا رہا ہے، اس کو بتانے میں بھول لگنے لگی تو تیسرا بتانے لگا۔ چاروں بچوں نے اس قرآن کے پڑھنے میں غلطیوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہر ایک نے لقمہ دیا، اور وہ سب کے سب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے۔ یہ واقعہ پیش آ گیا، سنایا بچوں نے۔ پھر اس کے بعد اس انگریز کے کارندوں سے کہا ٹھیک ہے تم قرآن کے نسخے لے جا رہے ہو، جلا دو گے، لیکن کیا تم ان کے سینوں کے اندر جو قرآن ہے کیا تم اس کو بھی جلا سکتے ہو؟ میرے پیارے بھائی اور دوستو، اس نازک دور کے اندر بھی
مسلمانوں نے، ایمان والوں نے، دین کا علم رکھنے والے لوگوں نے قرآن کو نہیں چھوڑا، قرآن کو نہیں چھوڑا۔ اور آگے آپ کو بتائیں، ہندوستان کی آزادی میں اس کو آزاد کرنے کے لیے مولانا محمود حسن شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اور ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انگریزوں نے ان دونوں لوگوں کو مالٹا کی جیل میں ڈال دیا۔ کاہے کی بنیاد پر؟ حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کی آزادی کے لیے ریشمی کپڑے پر نقشہ بنایا تھا، اور نقشہ اس بات کا تھا کہ یہ نقشہ فلاں جگہ ایسا ہے، اس ملک پر اس طریقے سے حملہ کرنا ہے، اور یہاں حملہ کرنا ہے، اور ان کو یہاں پسپا کرنا ہے، ایک نقشہ بنایا۔ خدا کی مرضی تدبیر اپنائی تھی، لیکن رات فاش ہو گیا۔ اس رات کے فاش ہو جانے کی بنیاد پر انگریزوں نے مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں ڈال دیا۔ تقریباً 2 سال کی مدت مالٹا کی جیل میں ہے۔ جلاد آپ کی پشت پر گرم سلائیوں کو، لوہے کی سلائیوں کو آگ میں جلا کر کے پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ کو داغتا تھا اور کہتا تھا کہ تم ہی آزادی کے لیے جو تم جنگ لڑ رہے ہو، جو تم تحریکیں چلا رہے ہو، اس آزادی کے فتوے سے الگ ہو جاؤ اور اس کام کو چھوڑ دو، ورنہ تم کو ایسے ہی جلا کر کے تم کو کیا کر دیا جائے گا، تمہاری موت آ جائے گی۔ اس وقت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اے جلاد سن لے، اگر تیری گرم سلاخوں کی بنیاد پر محمود مر گیا تو القیامت کے میدان میں اللہ میرا حشر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرے گا۔ اس لیے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بدولت اس کو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر کے ان کی پیٹھوں کو داغا جاتا۔ اسی 2 سال کی مدت میں جب پہلا رمضان آیا تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حسین احمد اب تک کسی رمضان میں تراویح نہیں چھٹی ہے، اور تراویح نہیں بلکہ قرآن کبھی ناغا نہیں ہوا ہے، ہم بھی حافظ نہیں، تم بھی حافظ نہیں، اس سال کیا ہوگا، یہ سنت چھوٹ جائے گی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نہیں کہا، لیکن یہ کہ اسی دن ہمت کر لی، اور ہمت ایسی کی کہ صبح سحری کھانے کے بعد یاد کرنے میں لگ جاتے تھے، شام تک ایک پارہ یاد کر لیتے تھے، جو پارہ یاد ہوتا تھا اسی پارے کو عشاء میں تراویح میں سنا دیا گیا۔ اس طریقے سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 مہینے میں حفظ قرآن کیا، اور اتنا پختہ حفظ قرآن کہ دن میں یاد کرنا، رات میں تراویح میں سنانا بڑا اہم کام ہے دوستو۔ لیکن مالٹا کی جیل کے اندر ہیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی یادداشت اور اس کی حفاظت کے ارادے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے، جیل کاٹ رہے لیکن قرآن پاک کو یاد کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، حفظ قرآن ایک بڑی اہم عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین اس مالوں کو عطا کرتا ہے، اور یہ قسمت والی ایسی چیز ہے، جس شخص نے، جس ماں نے اپنے کسی لاڈلے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، حفظ قرآن کے بعد اس کی نگرانی کرتا رہا، دین پر استقامت کی، قرآن کی یادداشت کی اور قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کا اہتمام کرتا رہا، نگرانی کرتی رہی، القیامت کے میدان میں بیٹا اکیلے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ میاں 4 بیٹے سردی والے ہو جائیں، ہندوستان کا آدھا حصہ خرید لو، لیکن جنت کی اگریمنٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی ایک بچے کو نے حافظ بنا دیا ہے اور اس کی نگرانی کرتے رہے، وہ بدعملی سے بچا رہا، سینے میں قرآن کو موت تک محفوظ رکھا، یاد رکھنا صرف تمہارے لیے اگریمنٹ
نہیں بلکہ تمہارے گھر کے 10 ایسے لوگوں کے لیے جنت مل جائے گی، جنت ملے گی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، بدعملی کے لیے جہنم جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائی بہنوں دوستو، ہر شخص قرآن سے جڑے، قرآن کی تلاوت کرے، نہ کر پائے تو تلاوت کرنے والوں کے پاس بیٹھے، قرآن کی زیارت کرے اور اس کو ادب سے چومے اور ادب سے لے اس کو، سینے سے لگائے اس کو، اور اللہ توفیق دے، اولاد دے تو ایک نہیں گھر کے سارے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہیے۔ بنگلہ دیش میں حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ بنگلہ دیش کے ایک ضلع میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے سب حفظ کر رہے ہیں، سب حفظ کر رہے ہیں۔ گھر کا کوئی بچہ ایسا نہیں جو حفظ نہ کرتا ہو اور حافظ نہ ہو۔ حضرت مولانا محی السنہ نور اللہ مرقدہ کو جب معلوم ہوا تو بڑی خوشی کا اظہار فرمایا کہ بڑے مبارک ہیں لوگ جو کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی۔ تو پھر حضرت نے بعد میں پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ سب لوگ اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں اور حافظ بنانے کے بعد دوسری تعلیموں میں لگاتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، جواب دیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب بچہ حافظ ہو جاتا ہے نا تو اس کا سینہ اور اس کا دماغ کھل جاتا ہے۔ آج ہمارے دیہات میں کیا ہے، لوگ کہتے ہیں بچے کو حافظ نہ بنانا ورنہ قرآن یاد کرتے 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 یہ ذہن کا کند ہو جائے گا، گھٹیا ہو جائے گا، اس کا ذہن گھس جائے گا، اس لیے حافظ نہ بناؤ ورنہ یہ کمزور ہو جائے گا۔ بنگلہ دیش کے لوگوں نے کہا کہ جب بچہ حافظ ہو جاتا ہے تو حفظ قرآن کے بعد اس کا ذہن کھل جاتا ہے، قوت یادداشت کی اور تیز ہو جاتی ہے، تو اب دوسرے مضامین اور دوسری کتابیں اور دوسری ڈگری لینے میں اس کو مدد ملتی ہے اور اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوتا ہے۔ حضرت نے پہلے خوشی کا اظہار فرمایا تھا، اس کے بعد حضرت نے فرمایا یہ تو بڑا مرض ہے، یہ تو بڑا مرض ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے ذہن کو کھولنے کے لیے حافظ قرآن بناتے ہیں، جبکہ حفظ قرآن اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا تو اس نیت سے کہ اللہ کا قرب مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، ایک فضیلت آ جائے، ایک شرافت آ جائے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو لوگ حافظ قرآن ہوتے ہیں وہ امت کے شرفاء اور امت کے افضل لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تو قرآن یاد کرا رہے لوگ کاہے کے لیے؟ ذہن کو کھولنے کے لیے، یہ تو قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ حضرت کی اس توجہ کے بعد لوگوں نے اپنی نیتیں بدل لی اور اب اس نیت سے حفظ نہیں کراتے بلکہ اس لیے کراتے ہیں کہ حفظ قرآن کرانا ایک بڑی اہم عبادت ہے، بڑے قوم کی چیز ہے، آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اس لیے حافظ قرآن بناتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ 4 بچے ہیں تو کہتے ہیں ایک کا حافظ بنا دیو اور ایک کا ڈگری دلا دیو اور 2 کا سعودی بھیج دیو تاکہ ہر طرف سے دنیا آوے، اور جب سب پھنسیں گے نا تو یہ ایک نکال لیں گے، جب سب پھنسیں گے تو یہ ایک نکال لے جائے گا۔ میرے بھائی یہ بہت بڑی کمی کی چیز ہے، کیا حافظ قرآن ہو جانا سب بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ حفظ قرآن کے بعد اگر کوئی دنیا کے اندر لگے گا تو اس کی دنیا بھی قرآن کی روشنی میں ہوگی، اگر ملازمت میں لگے گا تو اس کی ملازمت قرآن کی روشنی میں ہوگی، اگر انجینئر ہوگا، ڈاکٹر ہوگا تو اس کی یہ ڈگری اور اس کی یہ ملازمت اور اس کا یہ ہنر قرآن کریم کی روشنی کے اندر ہوگا۔ یہ پہلے اللہ کو یاد کرے گا اور اللہ کے حکم کے مطابق بندوں کی مدد کرے گا اور بندوں کی مدد کے ساتھ دنیا بھی۔ اس لیے میرے پیارے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے گھروں میں لوگ حافظ ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 بیٹوں میں 4 بھائیوں میں ایک بھائی حافظ ہوتا ہے
تو جب وہ دین کی خدمت میں لگتا ہے اس کی تنخواہ قلیل ہوتی ہے، اور 3 بھائی سوسی والے ہوتے ہیں، ان کی رقم زیادہ آتی ہے، تو گھر کی خواتین کیا کہتی ہیں؟ بانٹ کے الگ ہو جاؤ، کہ مولوی صاحب 4000 بامت ہیں اور تم بامت ہو 40,000، تمہاری رقم سے ان کا کاروبار چل رہا، تمہاری رقم سے ان کا خاندان چل رہا ہے، بانٹ کے الگ ہو، یہ اپنا داخل تو اپنا داخل۔ یہ ہمارے معاشرے میں بیماری ہے جو پھیلی ہوئی ہے۔ یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بھائی ہے جو ہمیشہ دین میں لگا رہتا ہے، دنیا کی فکر ہی نہیں کرتا، اور ہم دن بھر کماتے ہیں، دن بھر کرتے ہیں، یہ کچھ کرتا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں جواب سنو، یہی وہ جواب، یہی وہ سوال تھا جو آج ہم کر رہے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بھائی کی دین کی خدمت کے صدقے میں اللہ تم کو دے رہا ہے، اس کے صدقے میں تم کو مل رہا ہے، تم اپنی وجہ سے نہیں کما رہے ہو، بلکہ اس کے دین پر عمل کرنے پر صدقے کی بنیاد پر تم کو مل رہا ہے۔ اور اللہ بھی اسی کو کہہ رہا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر بستیوں میں ایمان والے نہ ہوں، اللہ برکتوں کے دروازے نہیں کھولے گا۔ ایمان والوں کے صدقے میں اللہ کی طرف سے بارش ہوتی، زمین گلہ اگاتی اور پیڑوں میں پھل آنا ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے ایمان والوں کی بنیاد پر۔ اس لیے کبھی کسی ایمان والے کو، اپنے کسی دینی بھائی کو، دین کی خدمت کرنے والے بھائی کو حقیر نہ سمجھو۔ اس کی خدمت، اس کی تہجد، اس کی عبادت، اس کے قرآن کی محنت کی بنیاد پر تم کو دیا جا رہا ہے، تمہاری وجہ سے اس کو نہیں ملا بلکہ اس کی وجہ سے تم کو ملا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ دے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو لوگ مدارس کے اندر چندہ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں احسان کرتے ہیں۔ نانا، یہ احسان نہیں ہے، یہ تو خالق کائنات کی طرف سے فیصلہ ہے۔ اللہ تمہارے مال کو قبول کر کے اپنے دین کی خدمت اور بقا میں لے رہا ہے۔ انہوں بہت سارے مالدار ایسے ہیں، دولتیں ہیں لیکن نہیں لگ رہی نہیں لگ رہی ان کی۔ اس لیے جو لوگ چندہ دے رہے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، سچائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مدرسوں کا تعاون کرنا چاہیے۔ یہ مدرسے پڑھنے والے طلباء مہمانان رسول ہیں، ہر آدمی اپنے مہمان کی ضیافت کرتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مدرسوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حفاظ کی، علماء کی عزت، ان کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو بات تھی اس تعلق سے کہ بچوں نے حفظ قرآن ختم کیا اور مدرسے سے ختم کیا ہے۔ قرآن کیا ہے، قرآن کی وحی کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، یہ تھوڑی سی باتیں ہم نے آپ حضرات کے سامنے اس لیے رکھی تاکہ ان کی قدر و منزلت کو جانو، ان مدرسوں کی مقامات کو جانو اور ان کو سمجھو کہ یہ کیا نعمت ہے، کیسی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 آیتیں کریمہ پڑھی تھی، اس کے تعلق سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ حالات حاضرہ میں ہم مسلمانوں کو کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ حالات جو آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حالات ہیں، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، آزمائش ہے، یا کہ اللہ تعالیٰ ہم سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنا چاہتا ہے۔ بھائی خاموش رہو میرے پیارے بھائی بزرگوں دوستو، قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، روئے زمین پر جب کسی قسم کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، نظام میں تبدیلی آتی ہے، بارش نہ ہو، قحط پڑ جائے، سیلاب آ جائے، بیماریاں عام ہو جائیں، قتل و غارت شروع ہو جائے، تو یہ سب چیزیں جو پیش آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والے کے لیے 2 نظریے سے ہوتی ہیں۔
ایک تو ایک ہی ایمان والے کے لیے چیزیں نعمت بنتی ہیں، اور دوسرے کی جب ایمان والا غافل ہو جاتا ہے تو اللہ ایمان والے کو بیدار کرنے کے حالات کو پیدا کرتا ہے، بیدار ہو جاؤ۔ اور غیر ایمان والے کے لیے دنیا کے اندر بھی یہ سزا ہے اور یہ آخرت کے اندر بھی سزا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم ہی ایمان والے، ہم ہی سچا بولیں، ہم ہیں نماز پڑھی، ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اس کے باوجود مصیبتیں ہمارے گھر آتی ہیں، مسلمان ہی ستائے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی اس کو سمجھیے، کیسے سمجھیں گے اس کو؟ آئیے میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں، دو مثالوں کے بعد آگے بات بتاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی ایمان والے کو چلتے چلتے ٹھوکر لگ جائے، گر جائے، یا چلتے چلتے اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، تو اللہ رب العالمین اس کانٹے کے چبھنے اور ٹھوکر کے لگنے پر ایمان والے کے گناہ کو جھاڑتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایمان والے کو بخار آتا ہے اور وہ بخار میں جلتا ہے، پھر جب بخار ختم ہو جاتا ہے تو یہ بخار کی حرارت اور مصیبت اس کے گناہوں کو جلا کر کے خاک کر دیتی ہے، اور بخار سے شفا پانے والا مریض گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تیسری روایت، امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے بازار جاتے وقت گھر والی نے پیسے دیے کہ سامان لے آنا، اس نے پیسے اٹھا کر کے صدری کے اس جیب میں رکھ لیے، اور جب گیا سامان لینے کے لیے اور سامان تلایا، سبزی لی اور پیسہ دینے کے لیے پیسہ نکالنے لگا تو اس نے اس جیب میں ہاتھ ڈالا، اب اس میں پیسے نہیں ملے، پھر اس میں ہاتھ ڈالا، اب اس میں نہیں رکھا، اس نے اس میں یاد نہیں، بھول سے اس میں ڈالا، پھر اس میں ڈالا، پھر یاد آ رہا ہے یار پیسہ ہم نے اس میں رکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، امی جان عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر ایمان والا کسی چیز کو، پیسے کو یا چابی کو لینے کے لیے داہنی جیب میں ہاتھ ڈالا، جب بائیں جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کو سامان نہ ملا، پھر اس نے داہنی جیب میں ہاتھ ڈالا، سامان نہ ملا، تو یہ جو مشقت آئی، یہ جو پریشانی آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والے کی یہ پریشانی بھی اس کے گناہوں کے معاف کرنے کا ذریعہ۔ اب میرے پیارے بھائیوں بزرگوں بتاؤ کہ زمین چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر اللہ تعالیٰ ایمان والے کے گناہ کو معاف کرتا ہے، گناہوں کے میل کو دھل دیتا ہے، تو اگر ایسی بڑی مصیبتیں آ جائیں تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پر ظالم ہو رہا ہے، اس کی نظر ترچھی ہو گئی ہے، کہ ہم کو اللہ تعالیٰ پریشان کرنا چاہتا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جس ایمان والے نے یہ بات کہی، جس ماں بہن نے یہ بات کہی، اس نے اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیا اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالا ہے۔ لہذا کبھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو اللہ کو نہیں کوسنا چاہیے، بلکہ ایمان والے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگی کو دیکھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہو، اس گناہ کی بدولت میری یہ کام کی، میرے ساتھ مصیبت پیش آئی۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، ادھر سے ایک عورت آ رہی تھی، ایک صاحب جا رہے تھے، ادھر سے ایک عورت آ رہی تھی، انہوں نے نظر بھر کر اس کو دیکھا اور دیکھتے ہی ان کے دل کے اندر اس کے بارے میں برا خیال آ گیا۔ چند قدم آگے بڑھے تھے کہ ایک تھپڑ آسمانی غیب سے ایک تھپڑ ان کے چہرے پر پڑا، ایک آنکھ چلی گئی، ایک آنکھ سے نابینا ہو گئی۔ جب وہ تھپڑ پڑا اور آنکھ سے نابینا ہو گئے تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تو سامنے ساتھی تو اس نے کہا اچھا، آنکھ بھی پھٹی اور الحمدللہ بھی کہا۔
تو انہوں نے جواب دیا اللہ کا فضل و کرم ہے، مجھ سے ایسا گناہ ہوا تھا کہ اگر اس تھپڑ کی بنیاد پر دونوں آنکھیں چلی جاتی تب بھی وہ سزا نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تھی؟ جزا تھی وہ۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایک ہی میرے بھائیوں یہ واقعہ اس بات پر شہادت دیتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اس مصیبت کے دنوں کے اندر ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی سیاہ تو نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں، شریعت کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے ہیں۔ جب ایمان والے کی نظر اس پر آئے گی تو ایمان والا اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کرے گا، اور جب فکر کرے گا تو اللہ کی آزمائش سے بچ۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین کے اندر جب وحدانیت کی دعوت دے رہے تھے تو آپ پر پتھر چلائے جا رہے ہیں، آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھلی رکھی جا رہی ہے، آپ کی لڑکیوں کو طلاق دی جا رہی ہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے مصیبت آ رہی ہے سزا کے طور پر؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو ان نیکیوں کے ساتھ آزماتا ہے کہ دیکھیں میرا بندہ آزمائش میں مکمل ہے کہ نہیں۔ میرے بھائیوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حالات آئے ہیں، صحابہ کے ساتھ یہ حالات آئے ہیں، تو ہم بھی تو انہیں کے ماننے والے ہیں، ہم بھی انہیں کے امتی ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی جس راہ پر چلنی چاہیے تھی اس راہ سے ہٹ چکی ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ حالات پیدا فرمائے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو ایسے فتنے سے جو نہیں پہنچے گا گنہگاروں کو بلکہ گناہ کرتے ہوئے انسانوں کو۔ اگر نیک انسان بھی دیکھ رہا ہے اور اس گناہ سے نہیں روک رہا ہے تو وہ بھی گناہ کرنے والوں کے ساتھ مجرم ہے۔ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی تو جہاں پر نگاہ آئے گا وہیں پر یہ گناہ کو دیکھنے والا بھی پھنسے۔ میرے پیارے بھائی بزرگوں دوستو، اب آؤ ہم اپنی زندگی کے حالات پر غور کریں، ہم کہاں ہیں آج مسلمان؟ یہ سارے حالات سامنے ہیں، حکومت کی طرف سے ایسے ضابطے بنائے جا رہے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ، اس کے لیے خصوصاً اور غیروں کے ساتھ عموماً ایمان والوں کے ساتھ خصوصاً یہ کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو کہ مکان کو بھی لیا جائے گا، دکان کو بھی لیا جائے گا، ان کی جاگیر بھی لی جائے گی، ان کی عورتوں کی عزتیں بھی لوٹی جائیں گی، ان کی بیٹیوں کی عزتیں بھی لوٹی جائیں گی، اور ان کے اوپر ظلم کیا جائے گا، ننگا کیا جائے گا، ڈاکا جائے گا۔ یہ سارے حالات ہندوستان کی حکومت کی طرف سے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ہر پڑھنے والا، جاہل، نمازی، بے نمازی، ہر شخص کو اس بات کا علم ہے، اس کے باوجود ہماری زندگی بدعملی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، نہ کہ ہم نیک عملی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل 5 وقت کی نمازیں چھوٹتی تھیں، آج بھی 5 وقت کی چھوٹ رہی ہیں۔ کل ہم جھوٹ بولتے تھے، آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ کل ہم بدنگاہی کرتے تھے، آج بھی بدنگاہی کر رہے ہیں۔ کل قرآن نہ دیکھتے تھے، نہ پڑھتے تھے، نہ سنتے تھے، آج بھی نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ کل بھی ہم کمزوروں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، آج کبھی معاملہ وہی ہے۔ کل ہر خواتین کے ساتھ ظلم کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں۔ کل اپنے مال کو ہم فضول خرچوں میں خرچ کر رہے تھے، آج بھی خرچ کر رہے ہیں۔ کل ہم اپنے پیسوں سے گناہ کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اتنا بڑا چونکا دینے والا معاملہ، اتنا بڑا چونکا دینے والا فیصلہ ہم مسلمانوں کی سنوں پر منڈا رہا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے تھے اور اب اللہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو بھی بگاڑ روئے زمین خشکی اور تری میں پیدا ہوتا ہے لوگوں کے اعمال کی بنیاد پر۔
لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ چکھائے ان کو ان کے بعد عمل کا بدلہ۔ ہو سکتا ہے، امید ہے کہ وہ اپنی راہ پر لوٹ آئے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ان تمام حالات کے اندر ہم کو اپنی عملی زندگی کو بدلنا ہے۔ اگر ہم نے اپنی عملی زندگی کو نہ بدلا تو یاد رکھنا، اللہ جو چونکا رہا ہے، کل بادشاہ کو مسلط کر کے ہمارے ساتھ عزتی کا معاملہ ہوگا۔ پھر ہم چیخیں گے کہ آسام والے پڑے سو رہے تھے، کچھ نہ کر سکے، اس لیے مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں۔ ہم کو مہلت دی گئی ہے، سنبھلنے کی مہلت دی گئی، اللہ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے کی مہلت دی گئی، اللہ سے مدد مانگنے کی مہلت دی گئی۔ اس کے باوجود ہم اپنی پچھلی زندگی، سیاہ زندگی کو آج تاریخ اور روشن زندگی کے اندر بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں، طے کرو، 5 وقت کی نمازیں پوری پڑھیں گے، پوری نمازیں پڑھیں گے۔ 1-2 وقت کی نمازوں سے نہیں چلے گا، بلکہ 5 وقت کی پوری مکمل نمازیں پڑھیں گے۔ اور نمازوں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو پچھلی نمازیں چھوڑ چکے ہو نا، ان کی قضا بھی کیجئے۔ جو روزے چھوڑ چکے ہو، ان روزوں کی قضا کرو۔ ہماری ماں اور بہنیں اپنے گھروں کے اندر جو نمازوں کا اہتمام کریں، اور جو نمازیں چھٹی ہیں ان کی قضا کریں۔ میری ماں اور بہنوں، یہ سارا معاملہ مردوں کے ساتھ نہیں، بلکہ عورتوں کے ساتھ ہے، بھی ہے۔ مرد مساجد میں جا کے دعا کرے، اور ایمان والی ماں بہنیں گھر کے اندر اکٹھا ہو کر کے اللہ کو منائیں، اللہ کے ساتھ روئیں، ان کے گرائیں۔ اگر یہ نہ کیا گیا تو یاد رکھنا، وہ وقت دور نہیں ہے جو وقتوں کی انتظار کر رہے ہیں، وہ وقت دور نہیں ہے۔ وقت سے پہلے اللہ کے سامنے رو اور گڑگڑا لو، گناہوں کی معافی کرا لو، منانا اللہ کو، اللہ کو منا لو گے، پوری دنیا مان جائے گی۔ اللہ کو روٹھ دو گے، اللہ کو ناراض کر دو گے، کوئی تمہاری فریاد سننے والا نہیں ہے۔ وقت ہے اپنے خدا کو منا لو، اپنے خدا کو منا لو۔ منانے کی 2 ہی شکلیں، اس کے احکام کو پورا کرو اور اپنے گناہوں کی معافی، اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کی کتابوں کو پڑھو اور سنو، کیوں؟ یہ اللہ کے غضب کے نازل ہونے کا وقت ہے، یہ غضب کے نازل ہونے کے حالات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس امت کے لیے رحمت۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے رحمت والا پیغمبر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، تو آپ کا طریقہ بھی رحمت ہے، آپ کی سنتیں بھی رحمت ہیں۔ لہذا سنتوں کو اپناؤ، سنتوں کا مذاکرہ کرو۔ جب سنتوں کا مذاکرہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے گی اور غضب کے بدل چھٹے۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ آپ نے ایک کتاب لکھی تھی سیرت کی نشر ترتیب، اور ایسے وقت میں لکھی کہ تھانہ بھون میں ایک بیماری عام ہو گئی تھی، موتیں بہت ہو رہی تھی۔ حضرت نے کتاب لکھنی شروع کی تو جس دن آپ کتاب لکھتے تھے فرمایا کہ اس دن کسی کا جنازہ نہیں آتا تھا، اور اگر کسی دن کسی وجہ سے ناغہ ہو جاتا تھا تو پھر جنازے آنا شروع ہو جاتے تھے۔ اس لیے میرے پیارے بھائی بزرگوں دوستو، جب سیرت کی کتاب لکھی جا رہی ہے تو رحمت اتر رہی ہے، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاکرہ کریں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، کہ اللہ کی رحمت نہیں اترے گی، بالکل اترے گی۔ کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، پاخانے اور پیشاب کی سنتیں، بستر پر سونے کی سنتیں، وضو کی سنتیں، نماز کی سنتیں، گھر میں کھانا نکالنے اور کھانا پکانے اور جھاڑو
लगाने की सुन्नतें, इन पर अमल शुरू कर दो। और जिन किताबों के अंदर इन सुन्नतों का तज़किरा है, उन किताबों को घर के अंदर सब लोग जमा होकर के बैर करके पढ़ें और सुनें, इस अमल को जारी कर दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला रहमत के बादलों को क्या कर देगा, फैला। तीसरी चीज मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, तीसरी चीज दुआ। दुआ हर शख्स दुआ करे। दुआ में दो बातें, एक तो गुनाहों से माफी, रो रो करके गुनाह की माफी मांगना, और दूसरे अल्लाह ताला से मदद मांगना, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। दुनिया के अंदर जहां कहीं कोई ईमान वाला बसता है, मर्द हो या औरत, उसके लिए दुआ करना कि ऐ अल्लाह, बेशक हम गुनहगार हैं, खतादार सियाहकार हैं, लेकिन तेरे बंदे हैं, तेरे नबी के उम्मती हैं, परवरदिगार हम पर रहम फरमा दीजिए। मैंने जान करके गुनाह किया है, भूल करके गुनाह किया है, हमारी कोताहियों को माफ फरमाकर रहमो करम के मामले फरमा दीजिए। और हर एक मुसलमान की जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की, मकान की, दुकान की, जागीर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रो करके दुआ मांगो, रो करके दुआ मांगो। रोना ना आए तो रोने की शक्ल बना। अल्लाह ताला शक्ल बनाने वालों को भी कबूल कर लेता है। आप गौर कीजिए, आपके बेटे की शक्ल का कोई हो तो क्या आपको उससे मोहब्बत नहीं होती? वाकई मोहब्बत होती है। तो जब कोई बंदा रोने वालों की शक्ल बना लेता है, तो अल्लाह ताला रोने वाले की शक्ल बनाने वालों की भी कबूल। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हर शख्स इज्तिमाई तौर पर अकेले में 2 रकात सलातुल हाजा पढ़ लो, 2 रकात सलातुल इस्तिग़फ़ार पढ़ लो, रो करके हाथ उठा करके दुआ मांगो। इतना रो कि अल्लाह को तरस आ जाए। अल्लाह ताला हम सबके साथ रहम और करम का मामला फरमा दे। अल्लाह ताला हम सबके साथ रहम और करम का मामला फरमा दे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, मैंने आपके सामने 4 बातें बताई हैं करने की। वो कौन सी 4 बातें? नंबर 1, जितने फराइज़ हैं वो पूरे करो, खुसूसन नमाज का फरीज़ा, जो रोजे कज़ा है उनका फरीज़ा। अगर ज़कात नहीं दे सके हो, बाकी रह गई तो ज़कात दे दो। और सदक़े का मामला, 2-4 रुपये सदक़े निकालना शुरू कर दो। एक बात। दूसरी बात क्या बताई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करो और उनको पढ़ो और उनको सुनो। तीसरी चीज ये है, दुआ करो। अल्लाह ताला से क्या करो? दुआ करो, गुनाहों की माफी, नुसरत और मदद का मांगना। और चौथी चीज ये है, गुनाहों से बचो। गुनाहों से बचो। अगर गुनाह से नहीं बचोगे, पिछली कौमें गुनाहों की बुनियाद पर तबाह और बर्बाद कर दी गई, बस्तियां पलट दी गई, आग की बारिश हो गई, तूफान नूह आ गया, पत्थर बरसा दिए गए, सिर्फ गुनाहों की बुनियाद पर। इसलिए गुनाहों से बचो। खुसूसन ये मोबाइल की दुनिया का जो गुनाह है, जो घरों में किया जाता है, दुकानों में किया जाता है, इन गुनाहों से बचने का पूरा एहतमाम। अगर गुनाहों से नहीं बचोगे ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इन गुजारिशात को कबूल फरमाए। बात समझ में आई होगी, अमल करने का इरादा करो कि इंशाअल्लाह आज से ही अमल शुरू कर देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मर्दों को भी, औरतों को भी, इल्म वालों को, गैर अहल को, अवाम को, खवास को, हर शख्स को अमल की और दुआओं में लगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।